ایسا کوئی شخص ہو جس نے سیریز دریلش ارطغرل نہ دیکھا ہو۔ اس سیریز میں مسلمانوں کے سنہرے دور اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دنوں کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس سیریز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ایک حصے میں عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے دور کو دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں عثمان غازی اور سلطنت عثمانیہ کے دور کو دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں سیریز میں ایک کردار ایسا دکھایا گیا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 تلواروں سے تلوار بازی کرنے والا یہ شخص دشمنوں پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اس شخص کو بامسی بیرک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کردار نے بہت ہی کم وقت میں دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ حقیقت میں بامسی بیرک کون تھا؟ کیا یہ واقعی ارطغرل کے جگری دوستوں میں سے ایک تھا؟ تو ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ بامسی بیرک ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور سے کافی پہلے کے تھے۔ ناظرین، بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ بامسی بیرک کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکوت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق بامسی بیرک اوغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان تمام میں بیبورے بے واحد شہزادے تھے جن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی پریشانی میں وہ مجمع میں رو پڑے کہ ان کی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ہی کوئی بیٹا۔ تمام اوغوز شہزادوں نے بیبورے بے کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے۔ اسی موقع پر ایک اور اوغوز شہزادے بیبے چن نے بھی اولاد کے لیے دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد اللہ عز و جل نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جن میں بیبورے بے کے گھر بیٹا پیدا ہوا جبکہ بیبے چن بے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور بامسی بیرک اپنی نوجوانی کے دنوں میں تھے۔ اسی دوران بیبورے بے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ وہاں سے اس کے بیٹے کے لیے کچھ تحائف اور دوسری اشیاء لے آئیں۔ کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور اس وقت میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارزروم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا۔ اسی دوران اچانک وہاں پر ایک جنگجو نمودار ہوا جو 2 تلواروں سے لڑتا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اور چند ہی منٹوں میں دشمنوں کو مار کر اس قافلے کی جان بچائی۔ اس جنگجو کی مہارت دیکھ کر قافلے والے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر اپنے والد بیبورے بے کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ سب ہونے کے بعد قافلہ دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوا اور قبیلے پہنچ کر جب وہ اپنے سردار کے خیمے یعنی بیبورے بے کے خیمے پہنچے تو وہاں وہ نوجوان جنگجو پہلے سے موجود تھا۔ ترکوں کی قدیمی روایت ہے کہ لوگ سلام پیش کرنے کے بعد قبیلے کے سردار کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ روایت آج تک بھی قائم ہے۔ جب وہ قبیلے والے اپنے سردار کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس نوجوان جنگجو کو وہاں دیکھا تو خوشی سے سردار کو چھوڑ کے اس نوجوان کے ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئے۔ بیبورے بے نے برہم ہو کر کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے اس نوجوان جنگجو نے دشمنوں کو شکست دے کر قافلے کی حفاظت کی۔ اس جواب پر بیبورے بے بہت خوش ہوئے، جبکہ اب تک انہوں نے اپنے بیٹے کا کوئی نام بھی نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے پر اسے بامسی بیرک کا نام دیا اور تب سے ان کا یہی نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے اپنے دور میں کئی جنگیں لڑیں۔ بامسی بیرک بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی نرم دل اور مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے۔ اسی کے ساتھ ہی بامسی بیرک جذباتی بھی کافی تھے۔ بامسی بے کے 2 گھوڑے بھی تھے جن کا ذکر اوغوز ترکوں کی کتاب دیدے کرکوت میں آیا ہے۔ ان کی گھوڑوں کا نام دینگی بوز اور بینگی بوز بتائے جاتے ہیں۔ ان کی شادی بیبی چن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی جو کہ اسی کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعاؤں کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے ایونک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک مسلسل 16 سال تک اس قلعے کی جیل میں قید رہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ قلعے میں شہزادی نے ان کی بھاگنے میں مدد کی اور اس جیل سے بھگا دیا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئیں اور بعد میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ کہانی کے اس حصے کا ذکر ہمیں دریلش ارطغرل کی سیریز میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ حقیقت میں بامسی بیرک ارطغرل غازی سے کبھی نہیں ملا۔ دریلش ارطغرل سیریز میں بامسی بیرک کے کردار کو صرف اس لیے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کی جا سکے۔ بامسی بیرک کی آرام گاہ اناتولیا کے قریب واقع ہے۔ دریلش ارطغرل کی مشہور ہونے کے بعد لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے اور اس جگہ کو اب مزار میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو کہیں سے بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔